اپنے بچوں کو دیں، بہتر سے بہتر تمدن اور بہتر سے بہتر ادب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، بہتر سے بہتر سبق ہم اپنے بچوں کو دیں۔ ہر ماں باپ کی کاوش اور کوشش یہ ہے کہ ہم نے تو پڑھا نہیں، ہم اپنے بچوں کو اس منزل تک پہنچا دیں تاکہ کل یہ ہماری معرفت کا ذریعہ بن سکے، ہماری پہچان کا ذریعہ بن سکے۔ تو اب یہ کون چاہ رہا ہے؟ ماں باپ چاہ رہا ہے، لیکن یہ اولاد کی نالائقی ہے کہ ماں باپ کی کاوشوں کے بعد بھی بچہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر یہ بتائیے، جب ماں باپ اتنی کاوشیں اور کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی منزل تک پہنچ جائے، کسی پوسٹ پر پہنچ جائے، کسی آفیسر یعنی کسی آفیسر یا انجینئر بن جائے، تو یہی کاوشیں ہیں نا ہر باپ کی، ہر ماں کی یہی کاوشیں ہیں۔ کوئی باپ یعنی چھوٹے سے چھوٹا، غریب سے غریب باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کچھ نہ بنے، بلکہ ہر ماں باپ کی خواہش یہی ہے کہ کسی لائق ہو جائے، کسی لائق ہو جائے۔ لیکن جب ایک ماں باپ اتنا ایک بچے کے لیے سوچتے ہیں تو پھر یہ سوچئے کہ ہمارے امام اپنے عزاداروں کے لیے کتنا سوچتے ہوں گے۔ سرکار محمد جیسے ایک ماں باپ چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا بہتر سے بہتر بنے، تو امام بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عزادار بھی بہتر سے بہتر بنے، ایک ایسا حسن والا بنے کہ جیسے کہ قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا ہی حسن و جمال والا پیدا کیا ہے۔ اور حسن و جمال والا کب ہوگا، خوبصورت کب ہوگا؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے، جب عزاداری کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ پالک کشش ہوتی ہے، یعنی یہاں چہرہ اور خال اور رنگ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہاں کردار دیکھا جاتا ہے، سیرت دیکھی جاتی ہے۔ اگر رنگ اور خال اور چہرہ دیکھا جاتا تو جناب بلال اور جون کو سینے سے نہ لگایا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش ادا پر اور یہاں اہل بیت کے یہاں کردار دیکھا جاتا ہے، کردار پرکھا جاتا ہے، یہاں ارتقا پرکھی جاتی ہے، یہاں بلندی پرکھی جاتی ہے۔ تو اب جب اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کردار کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، انسان کی خوبصورتی کو نہ دیکھیں، اس کے نیک اعمال کو دیکھیں، اس کی بہترائی کو دیکھیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دیکھیے، ہم یہ کہیں ہم عزادار ہیں، ہم عزادار ہیں، یہ ہماری زبانی خرچی ہے۔ ہم کہیں ہم عزادار ہیں، ماتم کرنے والے، ہم ماتم کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور غلط بھول ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ ہمارے کہنے سے نہیں، بلکہ جب امام کہیے ہمارا چاہنے والا ہے۔ آپ ابھی ہم بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، معلوم نہیں آپ مجھے جانتے نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کے جو غائبانہ جو آپ کے اعمال ہیں یا میرے اعمال ہیں آپ نہیں جانتے، میں آپ کے اعمال کو نہیں جانتا، تو وہ یا تو معصوم جانتا ہے یا خدا بہتر جانتا ہے۔ انسان یہ وہ خود جانتا ہے جو اعمال بجا لاتا ہے۔ تو اب وہ اپنی بہترائی کے لیے اور برائی کے لیے اور آخرت کے لیے، عاقبت کے لیے، دنیا کے لیے وہ خود اپنے حق میں بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، کیا بہتر ہے۔ ابھی ایک موصول کر رہے تھے ایک جملہ کہ اللہ نے انسان کو ایسا اشرف پیدا کیا ہے، اتنا خوبصورت اور بہتر پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے اس شریعت میں اور شریعت محمدی میں کچھ جانور بھی پیدا کیے ہیں، لیکن ان جانوروں میں کچھ حلال قرار دیے ہیں، کچھ حرام قرار دیے ہیں۔ لیکن حلال اور حرام کیوں قرار دیے ہیں؟ کیا ہے کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، یہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ اہل بیت اطہار نے تو بتایا ہمیں کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ جب ہمیں بہترائی کے لیے بتایا ہے، اب ایک انسان کو پیاس لگی ہے، وہ ایک انسان پیاس سے بے دم ہو رہا ہے، لیکن ابھی پیاس لگے آپ کے سامنے قریب میں صاف پانی بھی ہے اور بہتا ہوا پانی جس میں غلاظت پڑی ہوئی ہے، تو آپ یہ بتائیے کون سے پانی کی چوائس کریں گے، کون سے پانی کو اپنائیں گے؟ دونوں پانی ہیں۔ آپ یہ تو نہیں چاہیں گے جو گادلا پانی مٹی ملی ہوئی ہے آپ اٹھائیں گے اور پانی کو پی لیں گے، نہیں پئیں گے، نہیں، کون سا جو خوبصورت پانی ہے، جو اچھا صاف اور شفاف اور مطلق پانی ہے، مضاف نہیں ہے، مٹی ملی ہوئی نہیں ہے، صاف پانی ہے، آپ نے اٹھایا اور پی لیا، اور پینے کے بعد کیوں بھائی آپ نے یہ پانی کیوں نہیں پیا؟ آپ نے یہ پانی کیوں نہیں پیا؟ کہا کہ یہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے، بھئی آپ نے اس میں سے کیوں نہیں پیا؟ اس میں آگے بڑھ کے کیوں پیا ہے؟ کہا بھئی اس میں غلاظت تھی، وہ صاف تھا، وہ مطلق تھا، وہ اتنا آپ جانتے ہیں کہ یہ
صاف ہے، وہ مضاف ہے، یہ مطلق ہے، یہ مضاف ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ غلیظ ہے، وہ صاف ہے، یہ ستھرا ہے، وہ شفاف ہے. آپ جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں جانتے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے. صلوات محمد وآل شریعت نے بھی ہمیں اجاگر کر دیا ہے، شریعت نے ہمیں سب بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ نے 1,24,000 نبی، یہ جو 1,24,000 نبی بھیجے ہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے بھیجے ہیں، تاکہ وہ ہمیں راستہ بتائے، تاکہ گمراہی سے نکالے اور اچھائی کے راستے پر لے آئے. اب سوچئے ذرا کہ اللہ نے کیا ضرورت تھی، ایک نبی بھیج دیا تھا آدم، بھائی آدم سے اولاد پیدا ہو گئی تو پروردگارہ جب تجھے یہ انسانی خلق کرنے تھے، اولاد آدم کو بڑھانا تھا، تو پھر دوسرے نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پروردگارہ ایک نبی بھیج دیا تھا، یہ پھر 1,24,000 نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اولاد یعنی اولاد آدم کو بڑھانا تھا، انسانیت کو بڑھانا تھا، بس آدم کو خلق کر دیا، حوا کو خلق کر دیا، تو پھر پروردگار عالم اس کے بعد ہاتھی نہیں بھیجنا تھا؟ یہ ہدایت کے لیے اتنے نبی نہیں بھیجتے تھے؟ تو آواز قدرت آئے کہ نادان، جب میں نے ان کو خلق کیا ہے تو پھر ان کی اچھائی اور برائی کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، ہدایت کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، تاکہ میں ان کو ہدایت کا راستہ بتاؤں، ہدایت کا راستہ دکھاؤں. ہر دور میں ایک نبی بھیجا ہے، ہر دور میں ایک رہبر بھیجا ہے، ہر دور میں ایک رہنما بھیجا ہے. آپ جانتے ہیں رہبر کس کو کہتے ہیں، رہنما کس کو کہتے ہیں، ہادی کس کو کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آج اس مجلس میں جو صبح کی مجلس ہے مجھے یہی بتانا ہے کہ ہادی کیا ہے، رہبر کیا ہے، رہنما کیا ہے. ان پہ آپ کو غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، فکر کرنا ہے، آپ کو سوچنا ہے. انشاءاللہ جو اس چیز کو سنیں گے اور اپنے گوشگدار کر لیں گے، اپنے ذہن نشی کر لیں گے، تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مصلی کو نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، 5 وقت نماز میں آئیں گے، کیونکہ تاکہ وہ اپنے ہدف کو پہچان لے، اپنے آنے کے مقصد کو پہچان لے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد پھر ہمارے اوپر رہنما اور رہبر اور ہادی کو بھیجا تمام قوم کے لیے. ایک انسان آیا، کتنی عمر ہے ایک انسان کی؟ وہ الگ بات ہے کہ جناب آدم کے زمانے میں، جناب نوح کے زمانے میں 1000 سال کی عمر ہوتی تھی، لیکن آج کتنی ہوتی ہے؟ وہ خوش نصیب ہے جو 50 سے اوپر پہنچ جائے، وہ خوش نصیب ہے جو 60 پہنچ جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انسان چلا اور چلنے کے بعد پتہ چلا کہ اٹیک آیا اور چلا گیا. اب یہ نہیں ہے کہ 40 کا ہوگا تو اٹیک آئے گا، نہیں. غذائیں ایسی ہو گئی ہیں کہ انسان پتہ چلا کہ ابھی عمر 18 سال ہے، اٹیک آ گیا. تو اب یہ بتائیں 18 سال کی عمر میں چلا تو گیا، 18 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت تو ہو گیا، لیکن کیا کبھی اس نے یہ بھی سوچا ہے کہ جو 18 سال کی عمر میں جا رہا ہے اس نے 18 سال کی عمر میں کتنے نیک اعمال انجام دیے، اس نے کتنے بہتر سے بہتر کام انجام دیے ہیں؟ تو وہ سوچے. لوگ گھر والے فاتحہ کرا دیا ہے، سویم کرا دیا، 10واں کرا دیا، 20واں کرا دیا، کیا خدا حافظ. اور آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ آپ کے اعمال. اگر اعمال بہتر نہیں ہے تو پھر نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بہن کام آئے گی، کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اگر کام آئے گے، لیکن آپ کو جملہ دے دو کسی فرش اعظم سے، اگر جہاں کوئی نہیں ہوگا آپ تنہا ہوگے تو صرف ایک ذات ہوگی اور وہ ہوگی ذات علی. صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دو شاہ تنہائی میں بھی ایک ہی شخص، لیکن آپ اپنے اعمال اس قابل بنائیں کہ جب آپ کے قبر میں آئیں تو آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، آپ کو پشیمان نہ ہونا پڑے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خود کائنات کا امیر کہا کہ مجھ سے محبت ہی کر سکتا تھا. جبکہ آپ نے بچوں سے سنا ہے کہ ایک شہر بچے جب نعرہ لگاتے ہیں قبر کے باہر کھڑ کر کے میری قبر کے اندر علی علی. اب یہ قبر کے اندر آنا ملائکہ کائنات کا اس میں بھی ایک ریزن ہے، راز ہے، کیونکہ علی بتاتے ہیں کہ میں قبر میں تو سب کی آؤں گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ کس کی قبر میں نہیں آیا ہے. سب کی، کوئی منافق ہو، فاجر ہو، جو بھی ہے، سب کی قبر میں آئیں گے، سب کے پاس آئیں گے، سب کے پاس علی آئیں گے. لیکن یہ الگ بات ہے آنے کے بعد واپس بھی چلے گا.
جس کی شفاعت ہوگی، جس کی بخشش ہوگی، وہ بھی علی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ بھی مولا کائنات کے ہاتھ میں ہوگا، وہ بھی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں جائیں تو اس وقت علی یہ کہا گیا فرشتوں جاؤ، یہ ہماری ولایت کا اقرار کرنے والا ہے، اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے اور یہ ہماری ولایت کو مانتا ہے، یہ ہم اہل بیت پر ایمان رکھتا ہے۔ کیوں جب آپ مرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایک ایک امام کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو ایک ایک امام کا نام لیا جاتا ہے کہ پہلے امام، میرا امام کون ہے؟ اسے بتا دیں، کہنا کہ میرا امام، پہلے امام میرے کون ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام۔ دوسرے امام امام حسن علیہ السلام۔ سب سے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ دن ایسے گزر رہا ہے، ایک ایک لمحے کے برابر گزر رہا ہے، آپ مجلس میں شریک ہو رہے ہیں تو شاید ہم ان 3 دن میں شہزادی کی بارگاہ میں کچھ پیش نہ کر سکے، لیکن شہزادی اگر ہم نے 3 دن میں آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش نہیں کیا ہے تو شہزادی ہمیں معاف کرنا، شہزادی ہمارے دل کو اس قابل بنا دے، اتنا نر بنا دے، جب آپ کی مصیبت بیان ہو تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ بازادار و آج کی منظور چوتھے مرحلے میں داخل ہے۔ بازاداروں اب پرسہ دے لیجیے گا جناب فاطمہ الزہرا کو اور ان کے لال کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ آپ دور دراز سے آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے، اور جب شہزادی کو پرسہ دینا تو اس طریقے سے دینا، شہزادی ہمارے پاس آنسو کے سوا کچھ نہیں ہے، شہزادی بس ہمارے آنسو کو قبول کر لینا، اے شہزادی ہمارے آنسو کو قبول کر لینا، اے شہزادی ہمارے آنسو کو بس ہم پر اتنا رجوع کرم کرنا، بس اتنا رحم کرنا کہ ہمارے آنسو کو اپنے رومال میں جگہ دے دینا۔ بازاداروں جب آپ ایسے دعا کریں گے تو انشاءاللہ شہزادی آپ کو دعا کو سنے گی اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گی۔ بازاداروں آج کی منزل وہ ہے کہ حسین کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ جب تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے ایک دیکھا کہ کوئی دودھ آ رہا ہے، دیکھا کہ دودھ سے کیا دیکھا کہ کچھ نیزے ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں، کہا کہ بھیا یہ کون سے پیڑ ہیں؟ کہا کہ بہن یہ درخت نہیں ہے بلکہ یہ ہلکا قافلہ ہے جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں۔ بازاداروں جیسے ہی قریب آیا ہے نا ہلکا قافلہ، بازاداروں آپ سنیں گے ہر کے قافلے نے آ کر راستے کو روک لیا۔ آپ جانتے ہیں یہ ہر کون ہے؟ بازاداروں یہ کمانڈر ہے یزید کی طرف کا، یہ صرف سالار ہے یزید کے لشکر کا، لیکن بازاداروں جیسے ہی آیا، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ اور پیاس سے بےتاب ہے، ان کا لشکر پیاس کے مارے زبان نکلی جا رہی ہے۔ ایک بار حسین نے کہا اے بھیا عباس جاؤ ان کے لشکر کو سیراب کر دو، ان کے تمام لشکر کو پانی پلا دو۔ بازاداروں پانی پلایا۔ اب حسین نے کیا دیکھا کہ ان کے لشکر کے جو جانور تھے ان کی زبانیں باہر آئی ہوئی ہیں، بس ایک بار کہا عباس ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا جائے۔ بازاداروں ادھر حسین کتنا سخی ابن سخی ہے، قریب ابن قریب ہے کہ جو دشمن کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا، ہائے ان کے اولاد آتش کی آوازیں بلند کر رہی ہے، ہائے ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ بازاداروں ادھر پانی پلا دیا گیا، بازاداروں ادھر پانی کا پلانا تھا تو ایک بار جیسے ہی لگا تو ہر نے آ کر امام حسین کے لجام فر پر ہاتھ ڈال دیا، ادھر ہاتھ کا ڈالنا تھا تو فوراً حسین نے کہا اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، بس اتنا کہنا تھا۔ ہور نے لرز کر لجام فر کو چھوڑ دیا اور یہ کہا اے فرزند زہرا اگر فاطمہ کے علاوہ اور کوئی ماں ہوتی تو میں پلٹ کر یہی جواب دیتا، اے حسین تمہاری ماں وہ ہے کہ جس کی رسول تعظیم کرتا ہے، جس کے در پر فرشتے زیارت کشی کرتے ہیں۔ اے حسین مادر حسین تم پر ہمارا سلام۔ اے حسین فاطمہ وہ ہے کہ جس پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ عزاداروں یہی جملہ ہے کہ ان کو رات بھر پریشان کر رہا تھا۔ ہائے حسین سیعلم الذین ظلموا من التقدیر انا للہ